ضلع مانسہرہ میں متاثرین زلزلہ کو حکومت پاکستان کی جانب سے امدادی رقوم کا سلسلہ جاری ہے اور 25,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک کے امدادی چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق حکومت اب تک ان علاقوں میں مرنے والے کل 16,645 افراد میں سے 12,350 افراد کو 1 ارب 23 کروڑ اور 50 لاکھ روپے، جبکہ 7,864 زخمی ہونے والے افراد میں سے 3,665 افراد کو 8 کروڑ 91 لاکھ اور 65,000 روپے کے امدادی رقوم دے چکی ہے۔ اسی طرح 68,571 مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہونے والے گھروں کے مکینوں کو اب تک 1 ارب 71 کروڑ 42 لاکھ اور 75,000 روپے کی امدادی رقوم کے چیکس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر صرف ضلع مانسہرہ میں اب تک 3 ارب 3 کروڑ 84 لاکھ اور 40,000 روپے کے امدادی چیکس تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا کیا نقصان ہوا؟ میرا تو میری ہمشیرہ بہت وفات آ گئی ہے، اور یہ میرا مکان جو سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے مکان ہے، یہ ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے ابھی تقریباً 7-8 ماہ میں نے تعمیر کیا تھا، ابھی اس میں مکان میں شفٹ ہوئے تھے، بس اس کے بعد یہ زلزلہ آیا، میرا مکان تباہ ہو گیا۔ تو آپ کے گھر میں سب محفوظ ہیں؟ جی، گھر پر سب محفوظ ہے، صرف ایک ہمشیرہ فوت ہوئی تھی۔ تو حکومت نے کوئی آپ کو معاوضہ دیا یا آپ نے کوئی کلیم کیا؟ 1 لاکھ روپے دیا ہے اور 25,000 روپیہ مکان کا دیا ہے، بس یہ 1,25,000 روپے دیا ہے بس۔ تو آپ اس 1,25,000 سے کیا کوئی، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا تو ہے، میں یہ سرکل نکال رہا ہوں جی، تقریباً اس پر 20-25,000 روپے خرچہ بنائے گا۔ اب تک کی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اس میں سرکار کا یا گورنمنٹ کا یا ان اداروں کا جو کام کر رہے ہیں ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کیا رول رہا ہے؟ یہ تو جی جب سے یہ زلزلہ آیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری قوم میں ایک نیا جذبہ آیا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے جو دور دراز علاقوں سے آئے تھے کہ ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ اب فخر ہے۔ 8 اکتوبر کے بعد آپ یقین کریں کہ مانسہرہ میں نہ صرف ملک کے کونے کونے سے بلکہ باہر سے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ زلزلے سے پہلے ہمارے مانسہرہ میں جو ہسپتالوں کی کیپیسٹی تھی وہ تقریباً 600 بیڈز کی تھی، جبکہ 3-4 دن کے اندر اندر مختلف اداروں کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ تقریباً 2500 بیڈ کی ایڈیشنل کیپیسٹی بنائی، جنہوں نے مریضوں کا خیال رکھا اور ہر ایک ادارے نے اپنی اپنی جگہ پہ ان کی مدد کی۔ ریلیف کے 1 سے زائد طریقے ہم اپنا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم ان کو ڈائریکٹ رقومات کی جو فراہمی ہے، کل رات تک 3 ارب 3 کروڑ روپے جو ہے ہم ان لوگوں کو پے کر چکے ہیں۔ مختلف مد میں زخمیوں کو ہم نے دیے ہیں، جو شہید ہوئے لوگ ان کو دیے ہیں، اور جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو دیے ہیں۔ 70,000 سے زائد قریب ہم گھروں کو پیمنٹ کر چکے ہیں، 12,000 سے زائد شہیدوں کو پیمنٹ کر چکے ہیں، اور 4 یا 5,000 کے قریب ہم زخمیوں کو کر چکے ہیں۔ یہ رقومات جو ہیں یہ لوگ اس کو اپنے گھروں کی ریکنسٹرکشن اور اس کے لیے یوز کریں گے۔ کل رات کو جب بینک سے میں نے پتہ کیا تو 1 ارب 63 کروڑ روپے آلریڈی بینک سے بھی نکل چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ مانسہرہ کی معیشت میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس سے بذات خود جو ہے زندگی معمول کی طرف آنے میں اس میں بڑی ہیلپ ملے گی۔ ریلیف ایکٹیویٹیز شروع کے دنوں میں روزانہ جو ہے تقریباً 1500 سے لے کے 2000 تک جو ہے وہ ٹرک روزانہ مانسہرہ میں داخل ہوئے ہیں، اور مختلف علاقوں میں جا کے انہوں نے ریلیف کا کام سر انجام دیا ہے۔ اس میں سرکاری، غیر سرکاری تمام ادارے شامل ہیں۔ پاکستان آرمی کا رول بہت قابل ستائش ہے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ فوجی جوان جو ہے مانسہرہ کے مختلف علاقوں میں ریلیف کا کام اور ترسیل کا کام کر رہے ہیں، ریلیف ایکٹیویٹیز کی۔ امدادی چیکوں کے حوالے سے خیبر بینک کی مختلف برانچوں کو پہلے ہی فرائض تفویض کیے جا چکے ہیں، اور بینک نے متاثرین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف متاثرہ علاقوں میں اضافی کاؤنٹرز قائم کر دیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جمیل خان صاحب موجود ہیں، آپ مینیجر ہیں خیبر بینک مین برانچ مانسہرہ کے۔ آئیے ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے جمیل صاحب کہ یہاں پہ لوگوں کو عام شکایت یہ رہی ہے کہ بہت ساری لائنز ہوتی ہیں، ان کو پراپرلی اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم جب سے یہ ریلیف کا فنڈز آئے ہیں اور ہم نے کام شروع کیا ہے، ہم نے 4 بوتھس مختلف جگہوں پہ شروع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ فرنٹ آفس ہمارا جو ہے GTS اسٹینڈ کے سامنے وہاں پہ بنائی ہے ایک جگہ، جس میں تقریباً سٹنگ کیپیسٹی 200 لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں 10 کاؤنٹرز ہم نے اوپن کیے ہیں، جس کو سپروائز کرتے ہیں ایک ہمارا سینئر آفیسر نوشہرہ سے آئے ہوئے ہیں۔ ہماری ٹوٹل ٹیم جو آئی ہے 35% ہمیں بھیجی ہیں والنٹیئر
जो हमारे हेड ऑफिस ने अरेंजमेंट किया है मेरी एक कॉल पे जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम फैसिलिटी दें लोगों को, उनके घर पे जाके उनके डोर स्टेप्स पे। उसके लिए जो बालाकोट, गढ़ी, बट्टल, शनकैरी वहाँ पे बूथ्स काम कर रहे हैं और उसमें कोई लिमिट नहीं है। तकरीबन 100 अबाव हर बूथ से अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। हमारे फ्रंट ऑफिस जो सामने बना हुआ है GTS स्टैंड में, वहाँ पे तकरीबन 700 अबाव अकाउंट्स हम डेली ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमने फैसिलिटी है, कल ही मेरी मीटिंग हुई नेशनल बैंक मैनेजर के साथ, वो डायरेक्ट पहले वो मुख्तलिफ ब्रांचों से आते थे। हमारी एक रूटीन थी कमर्शियल बैंक्स की कि जब एक आता है तो मेन ब्रांच के थ्रू कोई भी चेक क्लियर होता है तो वहाँ वो भेजते हैं। कितना अब तक आप लोगों को पैसा दे चुके हैं? 60% लोगों को हम पे कर चुके हैं जी, और तकरीबन 1100 से 1200 अकाउंट डेली हम ओपन कर रहे हैं जी। उसकी कोई फिगर बताएंगे पैसों की? जो हमने दिया है 2 बिलियन से अबव जा रहे हैं जी। आज का डे एंड नहीं हुआ, जब एग्जैक्ट फिगर तभी मैं बताऊंगा जब डे एंड होगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता। सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 10-11 मैं सबसे आखिर में जाता हूँ। या आप भी देख सकते हैं तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। इन रकूम की तकसीम से मुतासरा इलाकों में जारी जिंदगी के अमल को आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी और वो सोगवार खानदान कि जो इस कुदरती सानहे के बाद जिंदगी से कट चुके हैं, आइंदा आने वाले दिनों में बड़े आबरूमंदाना तरीके से नए रोजगार के जरिए अपने प्यारों और अजीजों के लिए बिखरी हुई जिंदगी को एक मर्तबा फिर से समेट सकेंगे। इस वक्त हम बालाकोट में कागान रोड पर वाक़े एक दुकान के पास मौजूद हैं। इस कदर इस शहर में बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही के बावजूद ये जुआ हिम्मत लोग अब भी जिंदगी के अमल को मुसलसल रवा दवा रखे हुए हैं। आइए हम उनमें से एक शख्स से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये आपकी शॉप पहले भी थी जब जलजला आया? नहीं सर, पहले थी लेकिन शालम मार्केट में थी। ये गैस वालों की दुकान है, हमने आर्जी तौर पे यहाँ पे लगाए हुए। तो ये बिल्कुल टूटी हुई है, तो आपको डर नहीं लगता यहाँ पे? और सर बस डर भी लगता है, नहीं भी लगता, बस काम भी तो कर रहे हैं। तो आप कितने दिनों से ये आपने ये सारा सेटअप शुरू किया है? सर ये 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 5 दिनों से? तो लोग आपके पास आ रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं? खा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है कुछ चीज भी, बस ये गुबार भी मिल रहा है, रोटी मिल रही है तो खा रहे हैं। घर भी नहीं है कि उन लोगों के घर को आगे पीछे हो गए। यहाँ पे आते हैं ये अपनी चेक कैश कराने के लिए, तो बस गुबार रोटी चलती है। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के नतीजे में होने वाली तबाही के बाद मुतासरा इलाकों में सरकारी व निजी दोनों सतहों पर रिलीफ एक्टिविटीज जारी हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्तों में इनका दायरा कार मजीद बढ़ जाएगा। सगीर निकाश, पाकिस्तान टेलीविजन, बिसियां, बालाकोट।